الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی آپ اس کی تلاوت فرماتے رہا کریں اور نماز کو قائم کریں، اور بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ گزشتہ چند مجالس میں یہ مضمون آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم سب اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن محبت کے کچھ اسلوب ہیں۔ اللہ کے ساتھ محبت یہ دعویٰ تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن ہم اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو دیکھتے ہیں جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب وہ کوشش ہیں، کچھ اعمال ہیں۔ ایک اعمال وہ ہیں جو انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کرتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا میں اربوں خربوں انسان ہیں، اور آپ جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے عجیب و غریب کام کر رہے ہیں جو عین اللہ رب العزت نے کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہم اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ یعنی اتنی حیرانگی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کا تعلق ڈراموں اور فلم انڈسٹری کے ساتھ ہے، اور وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ولگر قسم کے جوکس اور حرکات سکنات کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے تھوڑی بات کریں تو وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا ہی مخلوق کو ہنسانے کے لیے کیا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ اس کے لیے اس عاجز نے کئی مرتبہ یہ بات بطور مثال سمجھائی ہے کہ آپ اگر گھر میں اپنے باغ کے لیے ایک مالی رکھیں اور اس کو بتائیں کہ دیکھو آپ کو میں نے بطور مالی رکھا ہے، یہ میرا باغ ہے، اس کی گوڈی ہونی چاہیے، پودوں کو پانی ملنا چاہیے، جو فالتو پتے ہیں جھاڑ وغیرہ اس کو صاف کرنا ہے، اور کھاد ڈالنی ہے، اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور آپ یہ سمجھا کر اسے چلے گئے۔ جب شام کے وقت آپ آئے تو آپ نے دیکھا آپ کا باغ تو جوں کا توں ہے، ویسے کا ویسے ہی ہے، وہی برا حال، گھاس بڑی ہوئی ہے، پتے بکھرے ہوئے ہیں، جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، پودے خشک ہیں۔ تو آپ نے اس مالی سے پوچھا کہ بھئی آپ کو میں نے اس کام کے لیے رکھا تھا، سارا دن آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو فرش ہے نا وہ میں نے سارا دھو دیا، آپ کا ہی کام کیا۔ آپ کہیں گے اچھا چلو یہ تو اچھا کیا آپ نے، فرش دھو دیا، ٹھیک ہو گیا، تو میرا باغ؟ کہنے لگا اب میں نے آپ کی گاڑی بھی صاف کر دی۔ تو بھی ٹھیک ہے آپ نے میری گاڑی صاف کر دی، میرا ہی کام کیا، لیکن وہ میرا باغ
جی میں آپ کے گھر کا سارا سودا بھی جا کے مارکیٹ سے لے آیا. الغرض کہ جس مقصد کے لیے اس کو رکھا ہے وہ اس مقصد کو نہ کرے، اپنی عقل سے، اپنے موڈ سے، اپنے مزاج سے کام کرتا رہے. تو آج ہم انسانوں کا بھی یہ حال ہو چکا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو چکا کہ ہم مسلمان اللہ کو راضی تو کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک تو نیت درست ہے، لیکن اپنی اپنی عقل، اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے نفس کی مرضی کے حساب سے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. آپ کبھی کسی ہندو سے بات کر کے دیکھیے گا کہ تم مندر میں گھنٹیاں بجاتے ہو اور یہ پتھر کے بت کے آگے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہو، کیا مقصد ہے؟ وہ کہے گا خدا کو راضی کرنا. آپ کسی کرسچن سے پوچھیں کہ تم چرچ میں جاتے ہو اور صلیب کے آگے گھنٹوں ہاتھ جوڑ کر مانگتے رہتے ہو، اور یہاں آنا اور یہاں جو کچھ بھی تم عبادت وغیرہ کرتے ہو، سب کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہے گا رب کو راضی کرنا. یہودیوں سے پوچھو گے کہ وہ جو دیوار گریہ ہے مسجد اقصیٰ میں ایک حصہ ہے، اور وہاں چپک کے وہ گھنٹوں روتے رہتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. آپ کسی یہودی سے پوچھو سب کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کو راضی کرنا. تو دیکھیے اللہ کو تو راضی بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرنا چاہتے ہیں اپنی عقل، اپنی سمجھ اور اپنی نفس کی خواہش کے مطابق. اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ انسان کو ساری زندگی پتہ نہیں چلنا تھا. ہم ساری زندگی محروم رہتے، ہم ٹکرے مارتے رہتے، اور ہمیں پتہ نہ چلتا کہ رب کیسے راضی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں کیسے راضی ہوں گا. اب اللہ ویسے ہی راضی ہوں گے جیسے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتایا. یہ واحد راستہ ہے، واحد طریقہ ہے. اور اس طریقے اور عبادت میں جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ خاص حکم، فرض درجے کا حکم، مستحب بھی نہیں ہے، صرف سنت نہیں. سنت ہمارے نزدیک بہت قیمتی ہے، لیکن چلو صرف سنت نہیں ہے بلکہ فرض حکم. اور فرض بھی وہ جس کا ذکر قرآن کریم میں 68 ٹائمز اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھو. اللہ، یہ ہے وہ عمل جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. آپ عام آدمی سے بات کر کے دیکھیں، وہ نماز نہیں پڑھے گا، سارا دن ریڑھی پر پھل بیچے گا، کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہوگا، اپنی کوئی فیکٹری چلا رہا ہوگا. آپ ان سے پوچھیں یہ سب کام سارا دن جو ہے تم کس لیے کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے جو نماز کا حکم دیا ہے وہ تو یاد ہی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کاروبار کرنا، نوکری کرنا، اور اس کو بیوی بچوں کے اوپر رکھ کر اللہ کا حکم ثابت کر دینا، اور یہ کہنا کہ یہ میں اللہ ہی کا تو حکم پورا کر رہا ہوں. اللہ، کسب حلال فرض ہے بعد الفرائض. اس حدیث میں تذکرہ آتا ہے، اس میں یہ لفظ ہے بعد الفرائض، کہ اللہ نے جو فرض آپ پر کیے ہیں، مثلا رمضان ہے تو روزہ آپ رکھیں، پھر کسب حلال کریں. نماز کا وقت ہے، آپ نماز ادا کریں، پھر کسب حلال کریں. حج آپ پر فرض ہو چکا ہے، اب حج کا اگر دن آ چکے ہیں تو آپ حج کی ادائیگی کریں، پھر آپ کسب حلال میں لگیں. تو یہ بعد الفرائض ہے، فرائض کو پورا کرنے کے بعد کسب حلال ہے. اللہ، میں نے ایک حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، یعنی فرض نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. اب وہ اپنی عقل سے کرتا رہے اللہ کو خوش. یہ مزاروں پہ جو ہو رہا ہوتا ہے، آپ کبھی بات تو کر کے دیکھیں کہ بھئی یہ بھنگ پی کے گول گول کیوں گھومتے ہو، یہ دھمالے کیوں ڈال رہے ہو؟ کہتا ہے میں اپنا یار منا رہا ہوں، رب کو راضی کر رہا ہوں. یعنی اپنی عقل سے
اپنے نفس کی مرضی اور خواہش سے وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عید بھی نہیں پڑھتا، وہ دبان ڈالنے کو سمجھتا ہے کہ بس اس سے میرا رب راضی ہوگا۔ بھلا ناچنے سے رب راضی ہو جاتا پھر یہ سارے ناچنے والے جنتی ہوئے۔ تو اللہ راضی ہوں گے اس حکم سے جس حکم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آپ ان کو بتلائیں۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم ہو رہا ہے کہ آپ پہ جو کتاب نازل ہوئی آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں اور نماز کو قائم کریں۔ اللہ اکبر، نماز کو قائم کریں، اقیم الصلاۃ۔ اس پر بھی نماز نہ پڑھنے والوں نے وہ بحث چھیڑی، وہ لفاظی شروع کی کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہو، نماز کا وقت ہو جائے، آپ کہیں صاحب چلیں نماز کے لیے، تو وہ یہ بحث شروع کر دے گا، وہ کہے گا نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اچھا جی بتائیں پھر نماز قائم کیسے ہوگی؟ اب وہ کہے گا کہ جی اللہ کی یاد کو نماز کہتے ہیں، اللہ کو دل میں یاد کر لینا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ مسجد جا کے اللہ کو یاد کریں، میں یہیں پہ اللہ کو یاد کر لیتا ہوں، اللہ کو یاد کرنا۔ اور پھر وہ ایسے جملے کہتے ہیں جی تہاڈی 5 ویلے دی ساڑی ہر ویلے دی، یعنی آپ تو 5 وقت صرف پڑھتے ہیں اور ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں غسل بھی فرض تھا اور اس نے غسل بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ سب معاملات اور اس جیسے جتنے بھی ہیں یہ سب اپنی عقلیات اور اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ بھلا تمہیں قرآن کی آیت سن کے اقیم الصلاۃ کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا اور جن پر قرآن نازل ہوا ان کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو وضو فرماتے اور 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھتے، وہ تو یہاں تک نماز پڑھتے کہ میدان جنگ کے اندر دشمن کی تلواریں سامنے ہیں اور وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہے، وہ بھی اقیم الصلاۃ کا ترجمہ جانتے تھے اور اصل تو وہی جانتے تھے۔ تو یہ سب نفس کے چالیں ہیں، شیطان کے مکر و فریب، مقصد نماز سے ہٹانا ہے۔ آج آپ کسی محلے کی کسی آبادی کی مسجد دیکھ لیں، الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے، تو نماز میں کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ 2، 1.5، 2.5، فجر میں اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ اچھا اسی مسجد میں آپ کبھی جمعہ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد کی جو جہاں جوتیاں رکھتے ہیں نا وہاں تک لوگ بیٹھے ہوں گے اور کچھ کھڑے بھی ہوں گے انتظار میں کہ جگہ ملے تو ہم اندر جائیں۔ اور عید پر اسی مسجد میں حال یہ ہوا کہ سڑکوں کے اوپر روڈ پر لوگوں نے مصلے ڈالے ہوں گے، مسجد کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب لوگ آج جمعے کے دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یا عید والے دن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ یہ اتنی بڑی تعداد کہاں سے آ گئی؟ یہ اسی محلے کے رہائشی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ 5 وقت کی فرض نماز جو اللہ نے، جس کی فرضیت 68 ٹائم قرآن کریم میں بیان فرمائی، تذکرہ نماز کا اس سے بھی زیادہ ہے، یہ تو جو اللہ نے براہ راست حکم دیا کہ نماز پڑھو، یہ وہ مقدار ہے۔ اب نماز کے لیے وہ بندہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ حاضر ہی نہیں ہوتا نماز کے لیے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کر لیں، میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں اس سے بات ذرا آسان ہو جاتی ہے سمجھنی، کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کو آواز دے، جس بھی نام سے پکارتا ہے ذرا میری بات سننا، ایک دفعہ آواز دے، دوسری دفعہ آواز دے، تیسری دفعہ آواز تو محلے میں جا رہی ہوتی ہے، کیوں بھی تمہیں سنائی نہیں دیتا، وہ چلاتا ہے کہ پہلے بھی 2 دفعہ آواز دی ہے، تمہیں آواز نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 68 ٹائمز نماز کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو منادی ہے وہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے ہمیں، دن میں، روزانہ۔ سال کے 365 دن ہوتے ہیں، 365 کو 5 سے ضرب دے لیں، کتنی مرتبہ اللہ بلاتے ہیں، کتنی مرتبہ۔
ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کا کتنی مرتبہ ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ جو خادم ہوتے ہیں نا، یہ کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ آفیسز میں بھی ہمیں ٹاکرا رہتا ہی ہے، جو ہمارے نیچے ماتحت ہوتے ہیں۔ جو بڑا بے وقوف قسم کا ہوتا ہے نا خادم، اس کو جب کوئی بڑا بلائے نا، وہ کہتا میں نہیں آتا، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہ بڑا بے وقوف قسم کا ہوتا ہے۔ جو سمجھدار ہوتا ہے نا، اس کو جب بلاتے ہیں وہ کہتا ہے اچھا جی آیا، آتا کوئی نہیں ہے، اچھا جی آیا، جی یہ کام کر، ہاں جی کر دیتا ہوں، کرتا کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے آپ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، میں کام نہیں بھی کروں گا آپ کا، میری نوکری پھر بھی بحال رہے گی۔ اللہ کا بار بار بلانا اور بندے کا نہ جانا، یہ عملاً وہی حرکت ہے کہ اچھا جی میں آیا، آنا کوئی نہیں، میں نے میری روٹی، میری تنخواہ، میری رقم، میرا بینک بیلنس سب ٹھیک رہے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز۔ یہ اپنے عمل سے یہ چیز ڈسپلے کر رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس سے ہی اندازہ کر لیں کہ جتنے احکامات اللہ نے شریعت کے نازل فرمائے، وہ فرشتے جبریل امین کو بیان کیے، اللہ نے اپنا امر دیا جیسے بھی اللہ کی شان ہے، اور وہ جبریل امین لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہی نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کی بھی مختلف صورتیں ہوتی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، اور بھی حضرات نے لکھا ہے کہ وحی کے نازل ہونے کی مختلف صورتیں تھیں۔ بعض کا انسانی شکل میں، ایک صحابی کی شکل میں تشریف لاتے، بعض کا قلب میں القاء کر دیا جاتا، بعض کا آواز آتی، بعض کا خواب کے ذریعے، مختلف طریقوں سے، اور بعض مرتبہ، چند مرتبہ جبریل امین اپنی اصلی شکل و صورت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ تو بہرحال جتنے بھی احکامات تھے اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجے، جس میں حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیجے۔ اب نماز کی اہمیت کا اس سے بڑی اور فضیلت اور اہمیت کیا ہوگی کہ یہ وہ واحد تحفہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا لیا۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی خاص بندے کو اپنے گھر بلاتے ہیں، پھر اس کے لیے خاص تحفہ بھی رکھا ہوتا ہے، خاص مہمان ہے نا، تو خاص مہمان کے لیے خاص تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واحد حکم دیا وہ نماز کا حکم دیا امت کے لیے۔ اللہ، ہمیں اصل میں نا نماز کی اہمیت اگر معلوم ہو جائے، آپ یقین جانیں کہ ہمارا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے۔ اچھا، آج کسی شخص کو بلینک چیک سائن کر کے دے دے نا، کوئی بڑا آدمی، کوئی سیٹ ہو، وہ اپنی چیک بک پہ کیا کرے؟ سائن کر دے، سارے چیک سائن کر دے، رقم نہ لکھے، اور وہ کہ لو بھی یہ تم لے لو اور جتنی مرضی لکھ لو۔ اچھا، اس کو ہم سب سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو بھی موجے ہو گئی، اس کے اکاؤنٹ میں تو اندھا پیسہ ہے، وہ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے اکاؤنٹ میں اندھا پیسہ ہوتا ہے۔ اب جتنی مرضی رقم لکھتے جاؤ اور چیک کیش کراتے جاؤ، مزے ہی مزے۔ اگر ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے اللہ کے خزانوں سے ہم نے لینا ہے، یہ بلینک چیک ہے، تو یقین جانے ہم لوگوں کے دروازے پہ جانا چھوڑ دیں، ہم لوگوں سے مانگنا چھوڑ دیں، براہ راست اس ذات سے مانگیں جس سے سارے سیٹھ مانگتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے خزانوں والے ہوتے ہیں نا دنیا میں، جن سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، جن کی گاڑیوں سے، جن کی کوٹھیوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے خزانوں والوں نے خزانہ کہاں سے لیا ہوتا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے خزانوں کو چھوڑ کر اس خزانے کی طرف کیوں نہ جائیں کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اللہ، نماز کی اہمیت کو ہم سمجھیں، یہ واحد حکم ہے جو آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر میں ایک اور بھی انداز سے بات اکثر سمجھایا کرتا ہوں کہ بھی دیکھو، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک مرتبہ فرض تھا، ادا ہو گیا، بات مکمل ہو گئی، اللہ قبول فرمائے، توفیق دے دوبارہ بھی کر لے، وہ نفلی ہوگا، ایک دفعہ ادا ہو گیا۔
اچھا رمضان کے روزے ہیں، وہ رمضان سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، آپ نے رمضان میں 29 30 جتنے بھی روزے تھے وہ رکھ لیے، ادا ہو گئے. اب سال بھر میں آپ جب بھی رکھیں گے اللہ کی توفیق سے وہ نفلی ہوں گے، فرض نہیں ہو سکتے. سال میں ایک مرتبہ. زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے، وہ بھی صرف صاحب مال پہ، جو آدمی غریب آدمی اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے. سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دیں. اب یہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے مسلمان کا، یہ سالانہ نوعیت کا ہے، یہ زندگی میں ایک بار کی نوعیت کا ہے کہ حج کر لی، ایک دفعہ اللہ سے تعلق جڑ گیا. روزانہ کا عمل کون سا ہے جس میں بار بار اللہ سے ملاقات؟ فقط نماز. فقط نماز جو روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے بار بار ملاقات. اللہ نماز ہم پڑھتے بھی کیسے ہیں؟ آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی کہ نماز جو ہے یہ برائی کے کاموں، فحش کاموں سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. بالفرض کوئی مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی میں تو فحش کام بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں اور میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قرآن جھوٹ بول رہا ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. قرآن سچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی میں فحشاء ہیں، برائیاں ہیں، تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اب نماز نہ پڑھنے سے مراد وہ اٹھک بیٹھک نہیں ہے، وہ تو یہ کر رہا ہے، اٹھک بیٹھک یہ کر رہا ہے. نماز نہ پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز جو انسان کو برائیوں سے روک دے، فحش کاموں سے روک دے، وہ نماز یہ نہیں پڑھ رہا. اب نماز کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے، کوالٹی کو بہتر کیا جائے. ہم میں سے عام طور پہ جو عام مسلمان ہیں انہوں نے زندگی میں نماز کب سیکھی ہوتی ہے؟ وہی جب چھوٹے سے تھے، بچپن میں قاری صاحب آئے تھے گھر میں. قاری صاحب کون تھے؟ باقاعدہ عالم تھے یا کوئی حافظ صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، انہی کو ہم عالم دین سمجھ رہے تھے. انہوں نے جس درجے کی بھی سکھائی وہ ہم نے سیکھی اور ساری زندگی اسی نماز پہ اکتفا کرتے ہیں، حتیٰ کہ 70-80 سال کے ہو جاتے ہیں وہی نماز. کیا ہم نے کبھی بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد اپنی نماز کبھی کسی کو سنائی کہ یہ تو میں نے بچپن میں جب میں 8-9 سال کا تھا، 10 سال کا، تب سیکھی تھی، آپ ذرا سن لیں میں نماز ٹھیک بھی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا؟ کیا اس نماز کو کبھی امپروو کرنے کی کوشش کی؟ ہم زندگی میں نا اپنی بہت چیزوں کو اپ گریڈ کرتے ہیں. مثلا بچپن میں کے جی، نرسری، پریپ، پرائمری کلاسیں پڑھتے رہے اور ہر سال ہم ترقی کرتے گئے، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہے. کیونکہ انگریزی ہم نے کلاس 1 میں بھی پڑھی تھی، اس کو امپروو کیا 2 میں جا کے، 3 میں، اور میتھمیٹکس بنیادی درجے کا کلاس 1 میں پڑھا تھا، پھر اس کو امپروو کیا کلاس 2 میں، 3 میں، 4 میں، 5 میں. میٹرک میں پہنچے، انگلش بھی بہت بہتر ہو گئی، میتھمیٹکس بھی بہت بہتر ہو گئی، سائنس کے مضامین بھی بہت بہتر، اپ گریڈ ہو گئے. ہم انٹر میں گئے، کالج میں چلے گئے، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، یہی چیزیں تھیں نا، اور امپروو کر لیں، اپ گریڈ ہو گئے. پھر ایم فل کر لیا، اور بہتر کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، اور بہتر کر لی. چیزیں وہی تھیں، اپ گریڈ کرتے گئے اپنے آپ کو. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو انگریزی کا شوق ہوتا ہے، ویسے آج کل تو ہر ایک کو ہی ہوتا ہے، چاہے اس کو آتی ہو یا نہ آتی ہو، شوق ہر ایک کو ہوتا ہے. یہ وہ پیدائشی بخار ہے جو ہماری قوم میں آ چکا ہے. اور ماں جو ہے نا، وہ چھوٹا بچہ جو بول بھی نہیں سکتا اس کے ساتھ بھی انگریزی بول رہی ہوتی ہے کہ ابھی سے اس کے اندر نا انگریزی کے جراثیم چلے جائیں. حالانکہ اس وقت میں بچے کو اللہ کا نام سکھانا چاہیے، انگریزی تو سیکھ ہی لے گا یہ. تو کئی لوگ جو ہیں وہ انگریزی سیکھ بھی جاتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں امریکی ایکسنٹ میں، امریکی لہجے میں انگریزی آتی ہے، برٹش ایکسنٹ تو سیکھا ہی نہیں ہم نے. پھر وہ برٹش ایمبیسی جاتے ہیں، وہاں ان کی لائبریری میں، وہاں وہ اس لہجے کو سنتے ہیں، بار بار اپنا لہجہ امپروو کرتے ہیں. یعنی ہم زندگی میں ہر چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر لوگ جو ہیں
یہ بیچارے ساری زندگی ان کی کتابوں سے جان نہیں چھوٹتی. یہ پہلے کالج میں پڑھتے ہیں, میڈیکل کالج سے پڑھ کے جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا, پھر بھی ریسرچ پڑھتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جی اگر ہم نے لیٹسٹ ریسرچ نہیں پڑھی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. آج کل جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کو یعنی میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ وہ الیکٹرانکس بھی اور جو جدید آلات ہیں ان کی بھی سکھا رہی چیزیں, کیونکہ اب سارا ڈیوائسز پہ چلا گیا, گیجٹس پہ چلا گیا کام. تو وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ ڈیوائسز استعمال کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. تو وہ کبھی کسی سیمینار میں امریکہ جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں اپ گریڈ ہونے کے لیے. چھوٹی سی دکان والا وہ چاہتا ہے کہ میری دکان بڑھ کر میٹرو سٹورز کے سائز کی ہو جائے. ایک فیکٹری والا سوچتا ہے میری 2 فیکٹریاں 3 ہو جائیں 4 ہو جائیں. یعنی ہر چیز میں ہم ترقی چاہتے ہیں. ایک نماز ہے جو 9 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں سیکھی تھی اور آج تک وہی چل رہی اور اسی پہ مطمئن ہے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو نماز میں قرات کر رہے ہیں وہ نماز کی قرات بھی درست ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ قرات بھی لوگ غلط بولتے ہیں, قرت کہتے ہیں قرت. یہ قرت جو لفظ ہے نا یہ کراہت کے قریب قریب کا لفظ ہے, گندگی کو کہتے ہیں. قرات ہے صحیح لفظ, درست لفظ, اس کو بھی غلط بولتے ہیں. تو نماز میں جو قرات ہم کر رہے ہیں کیا وہ بھی درست ہے یا نہیں؟ ترجمہ تو ابھی میں بعد میں بات کروں گا نا. صرف عربی جو ہم سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہم درست پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ہم جو درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں وہ ہم درست پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ درود ابراہیمی سے یاد آیا کہ بعض لوگوں کا درود ابراہیمی اتفاقاً سننے کا موقع ملا تو وعلا علی کی جگہ وہ جب جلدی پڑھتے ہیں نا تو ولا علی پڑھ لیتے ہیں. یعنی لام الف لا کا مطلب ہے نہیں. تو درود شریف میں جتنی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی یا آل رسول کے لیے تھی وہ لا کے ساتھ مطلب ان پر نہ ہو رحمت. ترجمہ ہی پلٹ جاتا ہے. کبھی تنہائی میں نا اپنے درود ابراہیمی کو پڑھیے گا. میں کوئی امتحان نہیں لینا چاہتا, آپ اپنے طور پہ پڑھ کر سنیے گا کبھی. ولا علیہ ولا علیہ. ایک صاحب کو تو بار بار ٹھیک کرایا وہ پھر ولا علیہ پڑھے تھے. میں کہا بھائی یہ ولا علیہ نہیں ہے, وہ علیہ ہی ہے. آل کا تذکرہ ہو رہا ہے, آپ تو لا پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ, نہیں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کی آل پر رحمت نہ ہو. اب یہ ایک نقطہ میں نے عرض کیا ہے. اس طرح نماز میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. نماز کا ظاہری پوسچر بھی ٹھیک نہیں ہے. رکوع کرتے کمر سیدھی نہیں ہے, کمر اوپر کی طرف ہے یا بالکل ہی سر گھٹنوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. دونوں غلط ہے. ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو اپنی نماز ایسے درست کرنی چاہیے کہ نماز کے علاوہ نماز نہ پڑھو, نماز کے علاوہ رکوع کی حالت میں جائے اور کسی دوسرے سے کہے کہ میری کمر دیکھو سیدھی ہے کہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہم نے ایسے اپنی نماز درست کی تھی کہ بھئی کندھوں کو ہم نے زیادہ اونچا رکھا ہوا ہے یا زیادہ نیچے کیا ہوا ہے تو کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. ہم نے دوسرے سے کہا کہ ہمیں بتاؤ ہماری کمر سیدھی ہے, اس نے پوسٹر ٹھیک کرایا, ہم نے اس کو یاد کر لیا کہ اچھا اس طرح نماز میں ہم نے رکوع کرنا. جیسے وہ کوا کوئی چیز کھاتا ہے نا تو بار بار گردن جھکاتا ہے, دانہ اٹھاتا ہے, تو بعض لوگ سجدہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایک سجدہ کیا اور ابھی سیدھے بھی نہیں بیٹھے, دوبارہ ٹھونگ مار دی, دوبارہ سجدے میں چلے گئے. اس سے نماز بالکل غلط ہو جاتی ہے. اس بارے میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدترین چور ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں سے کوئی کیا چوری کرے گا؟ تو فرمایا کہ رکوع سجود اچھی طرح ادا نہ کرے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, جب اس نے سلام پھیرا تو فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر کھڑا ہوا اور اس نے پھر نماز پڑھی. پھر سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. پھر اس کو احساس ہوا کہ میں پوچھ ہی لیتا ہوں کہ رسول اللہ آپ ہی بتا دیں نماز میں کیا غلطی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی غلطیاں بتائیں کہ تم رکوع ٹھیک نہیں کر رہے, سجدہ ٹھیک نہیں کر رہے, 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ نہیں رہے.
کیا ہم نے کبھی نماز بھی اپ گریڈ کرنے کا سوچا کہ یار وہ 8 9 10 سال کی عمر میں قاری صاحب نے انشاءاللہ ٹھیک ہی سکھایا ہوگا، لیکن اتنی مدت کی تو کوئی بات بھی کہی ہو تو بندہ بھول جاتا ہے. کجا یہ کہ وہی طرز جو ہے ہم اپناتے چلے آ رہے ہیں. اور چلو جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے انشاءاللہ امید ہے اس کی نماز تو درست ہو جائے گی، چونکہ جو مقتدیوں کی نماز ہے وہ امام کے تابع ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ نماز کے لیے جو امام متعین کرو وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والا بندہ ہو. اس کی قبول ہے تو سب کی قبول ہے. لیکن جو انفرادی نماز ہے، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، واجبات ہیں، یعنی وتر ہے، یہ تو انسان نے خود ہی پڑھنی ہوتی ہے. تو اگر اس کا ظاہری کھڑا ہونے کا پوسچر بھی درست نہیں ہے اور جو قرات وہ اندر کر رہا ہے وہ قرات بھی درست نہیں ہے، اور دل کی کیفیت، اللہ اکبر، تیسری چیز، اگر وہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، وہ تو تکبیر کے بعد کہیں اور نکل جاتا ہے سیر پہ، اور ہوش آتی ہے جب آواز آتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کہتا ہوں اچھا نماز ختم ہو گئی. تو اگر یہ حال دل کی کیفیت کا ہے تو بتائیے ایسی نماز آپ ہی کو اگر کہہ دیا جائے کہ اس کے مارکس دے دیں تو آپ کاٹا لگا دیں گے. آپ کو کہہ دیں کہ یار یہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ظاہری معاملات کو دیکھ کے آپ نمبر دیں، تو آپ پورے صفحے پہ کاٹا لگا دیں گے، اس نے نماز نہیں پڑھی. تو بتائیے اللہ ہماری نمازیں کیسے قبول کرے؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ہر عمل کے ایک ثواب کا ایک پیمانہ دیا ہوا ہے، مارک شیٹ دی ہوئی ہے کہ بھئی جو بندہ عمل کرے تو اس کے اعمال میں ظاہری چیزیں دیکھ دیکھ کے اس کو اتنے نمبر دے دے. اللہ کا ایک نظام ہے. اب نماز پر بھی اللہ نے ان کو یہ شیٹ دی ہوئی ہے، جس کا تذکرہ ایک حدیث میں آتا ہے. شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل نماز میں اس کو لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ ان کو نماز پر پورا اجر و ثواب ملتا ہے، بعض کی کو آدھا ملتا ہے، اور میں بعض کی نماز اتنی ناقص اور بیکار ہوتی ہے کہ فرشتے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اسی نمازی کے منہ پہ مار دیتے ہیں، یہ رکھ اپنی نماز. ہم اپنی دانست میں وضو بھی کر رہے ہیں، پانی بھی بہایا، وقت بھی نکال رہے ہیں، آخر کوئی بھی کام کر رہے تھے اس کو چھوڑا نا. چلو کاروباری لوگوں نے کاروبار چھوڑا، طالب علم نے اپنی پڑھائی کو چھوڑا، جو فیس بک اور فضولیات دیکھ رہے تھے انہوں نے فضولیات کو چھوڑا، کچھ تو چھوڑا، وقت تو نکالا. اب یہ وقت بھی ضائع ہوا، وہ جو پانی بہایا تھا وہ بھی ضائع ہوا، اور نماز بھی قبول نہ ہوئی. کیا ہی اچھا تھا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہی ہے تو ہم نماز کو بہتر کر لیتے، اس کو بھی اپ گریڈ کر لیتے. جہاں انگریزی میں ہماری جان پھنسی ہوئی ہے تو وہاں ہم تھوڑا سا نماز کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے، اس کو بھی ہم بہتر کر لیتے. اللہ اکبر. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب انسان اللہ کے لیے اہتمام سے درست طریقے سے وضو کرتا ہے تو آدھا یا آدھے سے زیادہ کام تو وہیں ہو جاتا ہے. سب سے پہلے طہارت ملتی ہے، پوری باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے. اب جیسے گرمی ہے تو گرمیوں میں انسان پسینہ آیا ہوتا ہے، جب پانی سے انسان اپنے آپ کو واش کرتا ہے ایک تازگی روح کو بھی ملتی ہے، جسم کو بھی ملتی ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے طبیعت میں. یہ جس بھی کام میں تھا، جتنی بھی سپیڈ سے چل رہا تھا دنیا میں، اب ایک طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا، میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. پھر یہ کرونا اور یہ اس قسم کی جو بیماریاں، یہ سب فضولیات ہی. کیوں یہی کہتے ہیں نا، کرونا میں ریکارڈنگ سن سن کے کان تھک گئے نا، ہاتھ منہ دھوتے رہے، ہاتھ منہ دھوتے رہے. یہی تھا نا، کون سا علاج تھا ان کے پاس؟ وہ جو ویکسین چند سال بعد بنائی، وہ ویکسین سے بندے اللہ کے پاس چلے گئے سیدھا ہی. یعنی اچھے بھلے صحت مند لوگ وہ ریکارڈنگ سن سن کے ایسا دماغ پلٹا کہ ویکسین لگوا لیں، مر نہ جائیں، اور ویکسین لگواتے ہی ٹکٹ لگ گیا سیدھا اوپر. یہ علاج نکالا. اور اس سے پہلے کیا علاج تھا؟ ہاتھ منہ دھوتے رہو. تو یہ علاج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا تھا. میں نے ایک شخص سے سوال پوچھا جو ذرا مسٹر ٹائپ تھا. میں نے پوچھا یہ کرونا کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاتھ منہ دھوئیں. میں نے کہا اچھا کتنی بار دھوئیں دن میں؟
کہتے بس دھوتے رہے. میں نے کہا کوئی لمٹ ہوتی ہے, کوئی فریکوینسی بتائیں کتنی بار دھوئیں. جتنا آپ کہہ رہے ہیں پھر تو بندہ بستر باتھ روم میں ہی ڈال لے, پھر باتھ روم میں ہی رہے, دھوتا ہی رہے اپنے آپ کو ہر وقت. یہی ہو سکتا ہے. کوئی کوانٹٹی بتائیں, 1 دفعہ دھوئیں, 2 دفعہ, 3 4, کتنی دفعہ دھوئیں. میں نے ان کو پہلے کہا, میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا کتنی دفعہ دھوئیں, اور لاجک کے ساتھ دلیل سے بات کروں گا. اب وہ کنفیوز ہو گیا کہ ہاں یار یہ تو نہیں بتاتے. اچھا میں نے کہا یہ تو فریکوینسی ہو گئی باتھ روم جانے کی اور ہاتھ منہ دھونے کی. اچھا ہاتھ منہ کتنی بار واش کرنا ہے؟ مثلا چہرے پہ پانی کتنی بار ڈالنا ہے, بازوؤں پہ کتنی بار ڈالنا ہے؟ کہنے بس ڈالتے نہیں. میں کتنا ڈالیں کچھ بتائیں تو صحیح. بالٹی بہائیں, ٹب بہا لیں, پانی کی ٹینکی میں چھلانگ مار دیں, کیا کریں آپ؟ کوئی لمٹ تو بتائیں نا. آخر اتنی دنیا ہے پریشان ہے کرونا سے. آپ ان کو سائنٹسٹ جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کوئی تو چیز بتائیں نا عوام کے لیے کیا ہے. اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. میں نے کہا سنو, 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا 5 مرتبہ دن میں ہاتھ دھوئیں. تھا تو مسلمان, کہتا ہے ہاں بات ٹھیک ہے. اور میں نے کہا ہر عضو کو انہوں نے بتایا 3 مرتبہ دھوئیں. 3 مرتبہ, ایک دفعہ میں ہی الحمدللہ جو ناپاکی ہے, مٹی ہے, وائرسز ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. دوسری مرتبہ اہتمام ہو جاتا ہے, تیسری مرتبہ شک اور وہم بھی ختم ہو جاتا ہے, تاکہ انسان کو وہم کی بیماری نہ لگے. مطلب مجھے ایسے بھی لوگ ملے اللہ اکبر کرونا کے دنوں میں کہ وہ تو ذہنی مریض بن گئے. یعنی وہ باتھ روم میں گئے, ہاتھ منہ دھویا انہوں نے. اب جب وہ نکلنے ان کو خیال آیا کہ جب میں آیا تھا تو نلکا میں نے کھولا تھا تو کرونا میرے ہاتھ میں تھا, وہ نلکے کو لگ چکا ہے, اور اب جب میں نلکا بند کروں گا تو وہ کرونا واپس میرے ہاتھ میں آ جائے گا. تو پھر وہ نلکے کو دھوتے تھے اچھی طرح. اچھا نلکا دھل گیا, بند کیا, اب جب وہ باتھ روم کا دروازہ کھولنے لگے ان کو خیال ہو اس پہ بھی کرونا والے ہاتھ ہیں, پھر وہ باتھ روم کے ہینڈل کو دھوتے تھے اچھی طرح. یعنی میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں, وہ بس پورا باتھ روم ہی دھوتے تھے پھر, اور جو چیز ان کانٹیکٹ آتی تھی وہ اس کو دھوتے تھے. اتنا ذہنی مریض, اتنا خوف پھیل چکا تھا. خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھیں, وضو کریں, وضو سے روح کو تازگی ملتی ہے. آدھا, میں نے کہا نا آدھے سے زیادہ کام تو طہارت سے ہی ہو جاتا ہے. ہر قسم کی جسمانی ظاہری بیماری بھی ختم, اور روحانی پرسکون بھی. انسان اللہ کی سے ملاقات کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے. پھر بندہ اللہ اکبر کہتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ ظاہری اشارہ ہے کہ یا اللہ میں نے ساری دنیا پیچھے پھینک دی, سب پیچھے ڈال دیا, اور یا اللہ آپ کے سامنے میں کھڑا ہو گیا. اور کھڑے ہونے میں ایک ظاہری ادب ہے کہ جیسے خادم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے, ایسے ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اب پھر جب سورہ فاتحہ وہ پڑھتا ہے, اور ترجمہ, میں نے کہا نا ترجمے کی طرف تو میں آیا ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں آسمانی نازل کیں ان سب کا خلاصہ قرآن کریم ہے. وہ سب کچھ قرآن کریم میں آ چکا ہے. اور میں قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں, مضامین یاد رکھیے گا, جتنے بھی مضامین ہیں ان مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر نازل ہو چکا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر لازم کر دیا گیا. کہ گویا آپ مضامین کے اعتبار سے پورا قرآن اللہ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. توحید کا ذکر ہے, رسالت کا ذکر ہے, آخرت کا ذکر ہے, موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے, اللہ سے استعانت طلب کرنے کا ذکر ہے, اللہ سے سیدھا راہ مانگنا, اللہ سے دعا مانگنا, اور جو لوگ تباہ و برباد ہوئے ان کے راستے سے بچنے کی دعا مانگنا. سب کچھ ہی تو ہے اس کے اندر. لیکن یہ تو وہ ہوگا جو اس کا ترجمہ سمجھ کے پھر اللہ کے سامنے پڑے گا. اور اس میں جو کلائمیکس ہے نا آیت, اور ہے بھی بالکل سینٹر میں, درمیان میں, وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارے مسائل کا جواب ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلے لگے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ پہلے میرا مسئلہ ٹھیک کریں پھر میں آپ کی عبادت کروں گا, اور اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کروا رہے ہیں یہ چیز, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی آپ کی عبادت ہم پہلے کریں گے اور مدد آپ کی بعد میں آئے گی. ہم زندگی میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ایاک نستعین و ایاک نعبد. یا اللہ پہلے میری مدد کیجئے
پہلے میرے حالات ٹھیک کریں، پہلے میری روزی ٹھیک کریں، پہلے میرے گھر کے حالات ٹھیک کریں، میری بیوی ٹھیک کریں، میرا بچہ ٹھیک کریں، میرے سارے مسئلے ٹھیک کریں، ہاں پھر میں عبادت کروں گا۔ بھئی یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا وہ کیسے کیا؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو ہمیں اپنی ترتیب چھوڑ کر اللہ کی ترتیب پر آنا ہے۔ میں نے شروع یہیں سے بات کی تھی کہ اپنے نفس اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنی مرضی کی عبادت سے اللہ کو راضی کرنا، اس سے اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ راضی ہوں گے اس طریقے پر جس طریقے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے، اسی نماز سے، اسی انداز سے، پھر اللہ راضی ہوں گے۔ اب نماز کی اہمیت، اللہ اکبر، انسان کہتا ہے کہ ایک خادم ہوتا ہے نا، وہ خادم بھاگ بھاگ کے مالک کے کام کرتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے، تو مالک اس کو واضح دیتا ہے بھی تم آتے نہیں، تو وہ غصہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں بلا رہا تھا تم نہیں آئے۔ انہوں نے کہا جی مجھے بخار تھا 104، میں بخار میں پڑا ہوا تھا، کرا رہا تھا۔ تو مالک کہتا اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں بلا رہا تھا، تم سے کام کہنا تھا، اب تمہیں بخار ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک خادم کو مالک بلاتا ہے، تم آئے نہیں تھے، میں نے بندہ بھیجا تمہیں جی میں سفر میں تھا۔ اچھا سفر میں تھے، اچھا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں پتا تھا تم سفر میں تھے، کوئی بات نہیں، تم میرا کام نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ایک بندہ بیمار ہے اس طور پر کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اب نماز معاف ہو جانی چاہیے، اللہ نے کہا نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو۔ نماز کی اہمیت اس سے پتہ چل رہی ہے کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ ایک شخص اتنا مریض ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ لیٹا ہوا بستر پہ، اللہ نے کہا لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ یا اللہ اب تو معاف کر دیں، اب تو لیٹا ہوا بیچارہ، اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی، میں نہیں، لیٹے لیٹے نماز پڑھ۔ حتیٰ کہ جو اس کا اٹینڈنٹ ہے، اس مریض کا جو تیمارداری کرنے والا ہے، اگر ممکن ہے، جیسے عام طور پہ ہسپتالوں میں بیڈ کے نیچے نا ویل لگے ہوتے ہیں، تو اس کے پیروں کو قبلہ کی طرف کر دے اور سر کے نیچے تکیہ دے دے، تھوڑا سا سر اس کا اٹھ جائے، قبلہ کی طرف ہو جائے، اور وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ اگر تو گردن ہلا سکتا ہے تو وہ رکوع کے لیے تھوڑی ہلائے اور سجدے کے لیے تھوڑی زیادہ ہلا دے، یہی اس کا رکوع اور سجدہ ہے۔ اور اگر وہ گردن ہلانے پر بھی قادر نہیں ہے تو ہاتھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ اللہ، یہ جو نماز کو معاف نہیں کیا جا رہا، یہ نماز کی اہمیت بتا رہا ہے نا کہ اللہ جہاں اتنے رحمان اور رحیم ہیں، اس سب کے باوجود اللہ نماز کو کہتے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، بھئی ہمارا ہی کوئی فائدہ ہے، اس کو سمجھے۔ ایک بندہ سفر میں ہے، اب سفر ہر طرح کا ہوتا ہے، کوئی وی آئی پی سفر کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ ریل کے 3rd کلاس ڈبے میں ہوتا ہے، سیٹ بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا چلو میں نماز آدھی کر دیتا ہوں، ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہوں، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کر دی، معاف نہیں ہے۔ اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے؟ وہ بھائی بیٹھنے کی جگہ نہیں، یا اللہ اب تو آپ بخش دیں نماز کو، کہا نہیں آدھی کر دیتا ہوں، صورتیں بھی چھوٹی چھوٹی پڑھ لو۔ سفر کے اندر نا چھوٹی صورتیں، یہ سنت عمل ہے، چھوٹی مختصر نماز پڑھنا۔ عقل کا تقاضا بھی یہ، جب اللہ نے 4 رکعت کو 2 کر دیا تو مقصد اختصار ہے۔ ہمارے بعض ساتھی جماعتوں میں بھی نکلتے ہیں نا، ان کو امام بنا دے تو وہ بیچارہ جو سال میں 1 مرتبہ امام بنتا ہے نا، تو پھر سارا خشوع خضوع اس پہ نازل ہو جاتا ہے، پھر وہ لمبی لمبی صورتیں شروع کرتا ہے۔ اللہ کے بندے اس وقت تو مختصر پڑھنی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ سفر میں تھے، تو جیسے استاد ٹیسٹ لیتا ہے اپنے شاگرد کا، تو ان کے ایک شاگرد تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو کہا کہ آج آپ نماز پڑھائیں، سفر کی نماز تھی۔ اب جناب استاد پیچھے کھڑے ہوں، شاگرد کو آگے کھڑا کیا جائے، تو شاگرد تو بڑے اہتمام سے خشوع خضوع والی لمبی نماز پڑھتا ہے، انہوں نے بہت اختصار سے نماز پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں اب تمہیں فقاہت حاصل ہو گئی ہے، اب تم فقیہ بن گئے ہو، کہ اللہ کی منشا بھی یہ ہے کہ سفر میں مختصر نماز پڑھو۔
ہم نے تو حال یہ دیکھا کہ عمرے کا جہاز ہے، سارے حاجی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور عین جہاز کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، سب بیٹھے آرام سے، اللہ ماشاء اللہ چند ایک لوگ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ سب بیٹھے عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں، اور سب نے بیت اللہ کی زیارت کی، روضہ رسول کی زیارت کی، وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ سارے تبرکات اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ اعمال کر لیے، اور نماز کی حالت یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھے ہیں اور نماز کی پرواہ نہیں۔ حالانکہ میں بتایا کرتا ہوں کہ چلو باقی ملکوں کے سفر میں تو قبلہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان کی جب رغبت ہو، کوئی اس کا مقصد زندگی ہو نا، تو وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ کبھی کافروں کی جو فلائٹ ہوتی ہے نا، انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں، غیر مسلم ممالک کی بھی ہوتی ہیں، آپ کبھی اس میں سفر کریں تو آپ پائلٹ کے پاس چلے جائیں، یا وہ جو خادم ہوتا ہے اس کو کہہ دیں کہ مجھے پائلٹ سے صرف پوچھ کے بتا دیں کہ اس وقت مکہ مکرمہ کدھر ہے۔ ان کے پاس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں اور سارے میپ ہوتے ہیں، وہ اسی کے ذریعے فلائی کرتے ہیں، مطلب جہاز کو وہ کھڑکی سے دیکھ کے نہیں اڑا رہے ہوتے جیسے گاڑی چلاتے ہیں ہم لوگ، انسٹرومنٹل فلائنگ کہلاتی ہے، وہ ریڈار اور انسٹرومنٹس کے ذریعے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے ہمارا نارتھ کا ہے، ساؤتھ کا ہے، ایسٹ کا ہے، ویسٹ کا ہے، اور کون سا ملک ہمارے دائیں ہے، کون سا اوپر ہے، کون سا نیچے ہے، کون سا پیچھے۔ غیر مسلم پائلٹ سے آپ پوچھیں اس وقت سعودی عربیہ کا ہے، وہ آپ کو ایگزیکٹ بتا دے گا اس رخ پہ۔ پھر اللہ کی رعایت اور دیکھیں بھائی، نماز میں عام طور پہ بندہ کوئی ڈگری نکالنے والے آلات لے کے تو چلتا نہیں ہے کہ بالکل عین سمت قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اللہ نے فرمایا اتنی رعایت دے دی کہ 45 ڈگری دائیں 45 ڈگری بائیں، اچھا خاصا فاصلہ ہے، 90 ڈگری بن جاتا ہے۔ تو کہا اتنا زیادہ بھی فرق ہوگا تم اس رخ پہ کسی بھی طرف نماز پڑھ لو گے، ہو جائے گی۔ نماز نہیں چھوڑنی کہ مجھے قبلے کا پتہ نہیں ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں۔ اگلی بات، 90 ڈگری بھی چھوڑ دیں، آپ کسی ایسی جگہ ہیں، کسی شخص کو بالفرض کسی تہہ خانے میں بند کر دیا کسی نے، اپنا آسمان پہ تارے ہیں، نہ قریب کوئی انسان ہے، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی کھنڈر، نہ کوئی چیز جس سے یہ معلوم کر سکے، اب یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ کہا دل کی طرف متوجہ ہو، دل جس رخ پہ کہہ دے قبلہ اسی رخ پہ نماز پڑھ لے، ادا ہو جائے گی۔ نماز معاف نہیں ہوگی، معافی کہاں سے آ گئی؟ اور آج کے مسلمان کا کیا حال ہے؟ اذان ہو گئی، بس ابھی اٹھتا ہوں، ابھی تو 15 منٹ پڑے، بس ابھی اٹھتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی یہ کر لوں، ابھی وہ کر لوں، ابھی اٹھتا ہوں۔ 15 منٹ گھڑی دیکھتے رہے، اور جب وہ پتا کہ اب تو جماعت نکل گئی، اچھا اب جماعت نکل، ابھی تو گھنٹہ پڑا ہوا ہے، ابھی پڑھ لیتا ہوں، اور وہ گھنٹہ بھی پھر آدھا گھنٹہ رہ جاتا ہے، پھر 15 منٹ رہ جاتے ہیں، پھر 5 منٹ، اچھا اب تو قضا ہو گئی، اب اگلی دفعہ میں اگلی نماز کا وضو کروں گا نا، اس کو بھی ساتھ ہی قضا کر لوں گا۔ کئی نمازیں قضا کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص زخمی ہو، اس کے بالفرض بازو پر پٹی بدھی ہو، بھئی اب تو وضو ہی نہیں کر سکتا، نماز کیسے پڑھے؟ نہیں، اللہ نے کہا وضو کرو، ہاں پٹی کو گیلا نہ ہونے تو، جو ہاتھ گیلے ہیں وہ ہلکا اشارتاً پٹی پہ پھیر لو، مسا ہو جائے گا، یہی آپ کے وضو کا قائم مقام۔ نماز نہیں چھوڑنی۔ کون سا عذر ہو سکتا ہے جس سے نماز چھوٹے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے واقعہ سنا نا کہ ایک نابینا صحابی تھے، تو وہ بڑی مشقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نابینا بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں، ضعیف بھی ہوں، اور میرا کوئی سہارا بھی نہیں، کوئی بندہ بھی نہیں جو مجھے مسجد تک لا سکے، تو مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں نماز نہ پڑھوں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں، مسجد نہ آیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اندر رحمت تھی امت کے لیے، قریب تھا کہ آپ سے فرماتے کہ ہاں تم گھر میں پڑھ لیا کرو۔ اس کو تو رعایت ہونی چاہیے نا۔ بوڑھا بھی ہے، ضعیف بھی ہے، نابینا بھی ہے، راستہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مطلب جس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تھی، آنکھوں والوں کے لیے بھی چلنا مشکل ہوتا تھا، کجا ایک بندہ ہے ہی نابینا، اب ٹھوکرے کھاتا کہاں پہنچے گا؟ پھر چلو مسجد تو ہر بندہ راستہ بتا دے گا، مسجد سے واپس گھر کیسے پہنچے گا؟ اس کے گھر کا راستہ کون بتائے گا اس کو؟ کتنی مشکل بات۔ تو جبریل امین آ گئے کہ نہیں، اس کو اذان کی آواز آتی ہے، کہا تمہارا گھر کتنے فاصلے؟ اذان کے اندر ہاں آتی ہے۔ میں پھر تم مسجد میں ہی نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔
آج کے مسلمان ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ سب سے اہم عبادت ہم سب سے پہلے قربان کر دیتے ہیں، سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں، اور سب سے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاد کے اندر سامنے دشمن ہے، جان لے لے گا، آج کے زمانے تو گولی مار دے گا، اور ہم قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ رہے ہوں، وہ کہے گا یہ تو فوج حلوہ ہے، آرام سے ساری فوج ہی اڑا دو۔ تو کہا کہ اگر میدان جنگ ہو تو نماز کا طریقہ بدل دیا، جماعت وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر، یعنی جہاد کی نماز کا خاص طریقہ کار ہے۔ کیا طریقہ کار ہے کہ فوج کے 2 حصے کر لیں، ایک دستہ مورچوں کی حفاظت کرے، ایک اپنے امام کے ساتھ نماز شروع کرے، 1 رکعت پڑھنے کے بعد نماز کے اندر ہی وہ آ کے اسلحہ سنبھال لیں، جو پہلے کھڑے تھے وہ جا کر نماز شروع کر دیں اپنے امام کے ساتھ، اور وہ اپنی پہلی رکعت پوری کر کے واپس مورچوں میں آ جائیں، اور یہ پہلے والے جا کر اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں۔ عام طور پہ جہاد میں بندہ مسافر ہوتا ہے، گھروں سے شہروں سے دور ہوتا ہے، ان کی دوسری رکعت پوری ہوگی، یہ سلام پھیر کے واپس مورچوں میں آئیں گے، پہلے والے پھر جا کر اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں گے، سلام پھیر دیں گے، نماز کی معافی پھر بھی نہیں ہے۔ اور تو اور اگر قبلہ مخالف سمت میں ہے، یعنی دشمن سامنے ہے اور قبلہ پیچھے ہے، اب اگر یہ اسلامی فوج قبلے کی طرف رخ کرے گی تو دشمن کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، وہ آرام سے وار کر دے گا، تو حکم ہوا نہیں، جدھر سے خطرہ ہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، وہی قبول ہو جائے گی۔ اللہ، اللہ رب العزت کی منشا سمجھیں، اللہ کی منشا، ایک اللہ نے فرض کی نا چیز، اور ایک اللہ کی چاہت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے کو کہنا، والد کہتا ہے بیٹا میرا دل کرتا ہے یہ کام آپ کر لیں، لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے، چلو آپ اتنا صحیح کر لیں، میں اسی میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے؟ دن میں 50 نمازیں۔ کیوں جی 50 ہی نازل ہوئی تھی؟ اللہ کی منشا اور چاہت کیا ہے؟ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھیں؟ 50۔ لیکن چونکہ ہمت نہیں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈسکاؤنٹ دلوا دیا، رعایت کروا دی، تو 5 رہ گئیں۔ تو اب 50 اللہ کی منشا تھی، 5 کروا دیں، اور 5 بھی ہم نہ پڑھیں۔ اللہ کی منشا کو سمجھیں۔ آندھی چلتی، ذرا تیز ہوا چلتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد چلے جاتے کہ کہیں یہ آندھی طوفان کی شکل اور طوفان عذاب کی شکل اختیار نہ کر لے، میری امت ہلاک نہ ہو جائے، مسجد چلے جاتے۔ کیا منشا ہے اللہ کی؟ نماز کی طرف متوجہ۔ سورج کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا، صلاۃ الکسوف صلاۃ الخسوف، یہ 2 نمازیں ہیں سورج اور چاند گرہن کی۔ کیا منشا ہے اللہ کی؟ اللہ، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، صلاۃ الحاجت انسان پڑھے، نفل پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ سورج نکلنے کا وقت، عین نکلنے کا وقت تو مکروہ وقت ہے، نکل آیا، اب یعنی جائز وقت آ گیا، اشراق کی نماز پڑھو۔ سورج بلند ہو گیا، چاشت کی نماز پڑھو۔ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ وقت تو بالکل مکروہ وقت ہے، غروب ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھو، ابابین کے نفل پڑھو۔ اللہ، کیا منشا ہے اللہ کی؟ بارش نہیں ہو رہی، صلاۃ الاستسقاء، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی ہے، کہا سب نماز پڑھو، میدان میں آؤ، سب نماز پڑھو۔ اللہ کی منشا کو سمجھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے اور کر کے دکھائی ہے، ہر عمل میں نماز کی طرف، ہر عمل میں نماز کی طرف۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں رات میں اپنے لحاف میں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لحاف میں آ کے لیٹ گئے، اور پھر کہا چل چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور کہنے لگے وہ نماز میں کھڑے ہو، اور نماز میں کھڑے ہوئے اور اتنا روئے داڑھی مبارک تار ہو گئی، تو کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو انسانوں کا ہی نہیں بلکہ انبیاء کا سردار بنایا ہے، اور آپ کو آپ کے ساتھ کوثر کا وعدہ کیا گیا ہے،
خیر کثیر کا، اور دنیا اور آخرت کی سرداری آپ کو دی، اتنی نعمتیں گنوائی، تو کہا کہ پھر کیا خیال ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر پر بھی تو نماز پڑھنی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں بھائی نماز سے چھٹی کرنے والوں، اسلام کا فلسفہ سمجھ لو کہ عید کا دن جب ہر کاروبار دکان بند ہوتی ہے، عید کے دن بھی نماز ایک اسپیشل الگ سے، عید والے دن بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ عید کے دن ہر کاروبار ہر دکان بند ہوتی ہے، مگر نماز کی پھر بھی چھٹی نہیں ہے۔ صلاۃ العید، عید الاضحیٰ، عید الفطر ایک اضافی نماز پڑھنی پڑتی۔ تو اس لیے اللہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھیں کہ ہمیں وہ اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز کی طرف متوجہ کریں۔ اور آج کا مسلمان سب سے زیادہ جس عبادت سے غافل ہے وہ نماز، سب سے زیادہ۔ اور اس کے دلیلیں مسجدیں، آپ مساجد جا کے دیکھ، میں نے آپ کو کہا بڑا آسان طریقہ ہے، 5 وقت کی نمازوں کی تعداد دیکھ لیں، جمعے کی دیکھ لیں اور عید کی دیکھ لیں، وہی مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے محبت کرنے کا جو اسلوب ہے، جو طریق ہے، وہ وہی ہے جو خود اللہ نے سکھایا ہے۔ یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل، اپنی مرضی، اپنی نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اس طریقے اور طرز پر آئیں جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ اور وہ بیان کہاں ہوئے ہیں؟ قرآن میں اور احادیث میں۔ قرآن میں اللہ نے تھوڑی چیزیں فرض کی ہیں تاکہ بوجھ نہ پڑے، اور جو بقیہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے واضح کر دی کہ بھی یہ بھی کرو اور قرب ملے گا، کم از کم فرض تو کرو، یہ تو لاسٹ ریڈ لائن ہے، اس کو بھی چھوڑ دو گے تو پھر تو جوتے پڑیں گے، عذاب ہوگا۔ لیکن جب ان کو ادا کر لیا، اللہ کا مزید قرب چاہتے ہو تو سنت کے اوپر آؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا عشق عطا کرے۔ نماز نہیں، نماز کا عشق۔ نماز کا عشق کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے، ایک نماز پڑھ کر اگلی نماز کا انتظار شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کے عاشق آج کے زمانے میں ایسے، فجر پڑھ لی نا، اب ظہر کو بہت دیر بعد ہوتی ہے، اب وہ کہتا ہے الحمدللہ میں نے فجر پڑھ لی، اب میں نے ظہر پڑھنی ہے۔ وہ ٹارگٹ کرتا ہے ظہر کو، گھر سے نکلتے میں سوچتا ہے اچھا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، راستے میں کون سی مسجد آئے گی، کہاں ظہر پڑھوں گا۔ ظہر پڑھ لی تو اب عصر کے لیے کہتا ہے میں وضو کو قائم رکھتا ہوں، میں نے عصر پڑھنی، حتیٰ کہ مغرب پڑھنے کے بعد سوچتا ہے بس اب عشاء رہے گی، الحمدللہ میں نے 4 نمازیں پڑھ لی۔ یہ نماز کے عاشق ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو نماز کا عاشق بنائے، اور جو نماز کا عاشق ہوگا وہ خود بخود اللہ کا بھی عاشق ہوگا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عاشق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔
اللہ 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 اب کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں کہ ہماری ہر جمعے کو مجلس ذکر ہوتی ہے، تو مہینے میں ایک پروگرام ہوتا ہے توبہ کی رات، اور یہ مہینے میں ہم ایک مرتبہ ایسا پروگرام کرتے ہیں کہ مسجد میں ساری رات ہم گزارتے ہیں، اور اس میں زیادہ تو انفرادی عبادت ہوتی ہے، تاہم کچھ بیان کا سلسلہ اور کچھ اجتماعی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اگلی مرتبہ یہ اشتہار بھی لگا ہوا ہے اس کا، 27 مئی کو ہفتے کی رات ہے، تو
تو ہم انشاءاللہ مسجد ابن آدم قریب ایجیسن سوسائٹی ہے، وہاں پہ جو کافی بڑی مسجد ہے، آپ حضرات میں سے اکثر پہلے وہاں آئے ہوں، تو وہاں ہم انشاءاللہ عشاء ادھر پڑھیں اور ساری رات کا قیام ہوگا، عبادت ہوگی، ذکر ہوگا، قیام ہوگا، تو اس کی کوشش فرمائیں۔ تو یہ مجلس آئندہ جمعے نہیں ہوگی، جس ہفتے توبہ کی رات ہوتی ہے تو ہماری پھر یہ مجلس نہیں ہوتی، تاکہ ساتھیوں پہ زیادہ مشقت نہ ہو، تو وہاں پر پھر انشاءاللہ ہماری آئندہ ہفتے کو ملاقات ہوگی۔ آپ احباب خود بھی تشریف لائیں اور ساتھیوں کو بھی لائیں۔ یہ دعوت عام ہے، اس میں کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ مخصوص لوگوں کو بلایا گیا، ہر بندہ آ سکتا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، ہر بندے کو، بلکہ بالخصوص ایسے ساتھیوں کو لائیں کہ جو آپ جن کے بارے میں جذبہ رکھتے ہیں کہ یہ بھی نیک ہو جائے، اللہ اللہ کرنے لگے، اور ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے سے اس پر اثر نہ ہو رہا ہو۔ مسجد کے ماحول ایسا ہوتا ہے، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کا اثر وہ لے لے، کسی کا کوئی جملہ اس کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے یعنی مرد حضرات میں جو بھی ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہیں، بھانجے، ان کو سب کو لے کر آئیں، دوستوں کو لے کر آئیں اور سب اس میں بھرپور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔